فرض نہ ہونے والا فرض اسی کر لیا ہے، یعنی ایک بے تکی گل ہے کہ یہ فرض بھی نہیں ہوتی ساری سمجھ سے مطابق۔ چلو اسی فرض کر لینے تے کہن دے ہوتے کہ تہاڈی اکثریت اسمبلی دے وچ ہو گئی ہے، ہن تسی اسمبلی وچ اکثریت چلے گئے ہو، ہن نفاذ شریعت کیویں ہونا ہے مینوں ذرا یہ دسو، طریقہ دسو جی۔ شریعت بل پیش ہوئے گا، شریعت بل پیش ہوئے گا، اکثریت اس کو پاس کر دیں گے، نافذ ہو جائے گا۔ میں کیا یہ دس شریعت رسول نو پاس کرن واسطے پیش کرن والے مرتد ہو گئے کہ نہیں؟ مردودہ 1,24,000 پیغمبراں دے سامنے اسی شریعت رسول نو پاس ہونے واسطے پیش نہیں کر سکتے، اور جیڑا یہ عقیدہ رکھے یا یہ نظریہ رکھے یا یہ سوچ رکھے کہ 1,24,000 پیغمبر اگر شریعت رسول دی تائید کرن گے تے میں مننا گا، مرتد ہو جائے گا۔ رسول نے نا ایمان رکھتے سارے رسول معظم دے اوتے وعدہ میثاق ہے، حقی یقینی گل ہے نا کہ رسولاں کول پوچھا جائے گا، یقینی گل ہے نا کہ تسی نبی آخر الزمان منتے ہو، نہ کہنا کہ نہیں، نہ کہنا اسی مننے، حقی یقینی گل ہے نا کہ رسول تائید کرن گے۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ فرض کر لوے کہ جے رسول اگر رسول تائید کریں گے تو میں مانوں گا، مرتد ہو جائے گا کہ نہیں؟ ہوں ایمان نال دسو رسولاں دی تائید نال شریعت پاک نو معلق کرن نال تے مرتد ہو رہے نے، سینٹ دے ممبران دی تائید کرن نال مرتد نہیں ہونے، اور ارتداد دے سنگ اڑدے نے، کابل دے سنگ اڑدے نے۔ فرض کرو اگر پہنچ جاؤ، فرض کرو اگر پہنچ جاؤ، پہلے تو یہ فرض ہی نہیں ہونا نا۔ ایک کلپ بڑھیا ہے، وہ بندہ ایک پٹن دیا آندا کی ہو گیا، کہندا میری بڈھی نے مینوں کہا فرض کرو جے میں تہاڈی ہر گل مننا تے میرے کولوں فرض نہیں پیا ہوندا۔ وہ گل پہلے تو سارے کو فرض نہیں پیا ہوندا۔ جی فرض کرو تسی اسمبلی پہنچ جو بے ضمیرو بے ایمانو تے تسی اس آئین کے مطابق شریعت رسول کا نفاذ کرنا ہے، ہی مرتد ہو جاؤ گے۔ اے سوچ رکھن دی وجہ نال مرتد ہو جاؤ گے، دائرہ اسلام تو خارج قرار پاؤ گے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کہیں۔ جمہوریت اور آئین کے ساتھ نفاذ کسی بھی قانون کا کرنا ہے تو یہی طریقہ ہے نا۔ 2/3 اکثریت اسمبلی کی اس چیز کی تائید کرتی ہے، اس کو پاس کرتی ہے، وہ نافذ العمل قرار دے دیا جاتا ہے۔ اس طرح نافذ العمل کرنا ہے شریعت کام واسطے صرف اس دعوے کئی کفریات ہیں نا، یہ ایک کفر دسن دے یہ بھی کفر ہے کہ اہل کفر نو حقدار سمجھنا لیکن اکثریت دی رائے نال معلق کر دینا، ایویں ہے نا مولا، استحقاق دے سمجھ رہا نا انہاں دا، لیکن انہوں مشروط کر دیتا گیا کثرت رائے نال۔ دین کا بھی استحقاق حکومت ہے، دین بھی حق رکھتا ہے حکومت کرنے کا، اور کفر بھی حق رکھتا ہے حکومت کرنے کا، لیکن مشروط ہے کثرت رائے سے۔ اور کفر دے سنگ لگتے ہیں، سنگ اگتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ ووٹاں جمہوریت دے ذریعے اسلام لیا دا یہی مطلب ہے نا۔ میں کہ کسی جٹ جے عام جے بندے نو کہہ دیو نا، جٹ جے بندے نو عام جے کہ تیرے پیو نو ڈاگا مارنیاں چھتر پھیرنے نے، تے آپ پنڈ دے وچوں پوچھ کے آئیے کہ بہتے بندے کی آکھدے نے، اوتھے ہی چتر پڑ کے ڈیل پائے گا، یقین ایویں ہوئے گا کہ نہیں؟ وہی اتنی عقل کام کرتی ہے، ملا بے ایمان نہیں کرتی۔ انہاں جو آکھے آج ہوئے کفر دا نظام چلا کے ساڈے دین دا قتل کریے، تے آج پوچھ لئیے محلے داراں دے کولوں کہ تواڈے نال ہوندے نے یا ساڈے نال ہوندے نے، یہ دلے ٹر پے نے کونیاں کھڑکان پوچھن واسطے۔ ایمان نال دسو انہاں دلیاں نے دین دی قدر تے روڑ دتی کہ نہیں؟ جی یہی مطلب ہے نا، کلی کھڑکا کے پوچھ رہے ہیں
تو مینو کوئی کہے پہ آ کے جی ہوں دیکھو جی آ کے ملا ڈیزل ہے نا بےمانہ نہ ڈال گیا. میں کیا کیوں یہ ملا ڈیزل دے بےمانہ نہ ڈال گیا تو تھی کہ ایمان والے بندے کھڑے ہو جی. عیسائیاں نو ٹکٹ دیتی, شیعہ نو ٹکٹ دیتی, بھابیاں نو ٹکٹ دیتی, جماعت اسلامیہ نو ٹکٹ دیتی, دیوبندیاں نو ٹکٹ دیتی, پیچھے کی رہ گیا؟ پیچھے کیڑی شاید کی کمی رہ گئی جی؟ کیوں یہ دھی چور کفر دا نظام ہی قادر کر کے پھر اگے ٹور ہے. اسلام کش جو نظام ہے, اسلام دا قاتل جو نظام ہے, دین دا قتل ہوئے گا تو یہ قدم اگے بڑھے گا. وہ خیر ختم کرائی, دین دا قتل تو ہو گیا. اسی واسطے نا یا رسول اللہ, کیونکہ انہوں نے دیکھو یہودی کا فتنہ ہے. کیونکہ یہودی جڑا ہے نا ظاہری طور دے وہ کس طرح منافقت کرتا جائے. یہودی سنیت دا دشمن, سنیت دا لبیک اسلام قبول کر لیا ہے, تاریخ دا نام لبیک اسلام تے قبول کر لیا. یہودی گورنمنٹ نے کہ نہیں کیتا لبیک یا رسول اللہ قبول نہیں. بس یہی یہودی فرق کرنا چاہتا ہے کہ اسلام اور ہے یا رسول اللہ, اسلام اور ہے یا رسول اللہ. میں یہی ہونا کہ یہی کہڑے پاسے ٹولتے ہیں. اور میں اس دن بھی تو غازی ممتاز شہید رحمت اللہ علیہ جیسے پیدا ہوں بندش کا منصوبہ اٹھایا گیا. آئندہ واسطے غازی ممتاز ورگے بندے پیدا ہو سکتے. آئندہ واسطے کیونکہ انہیں ویکھیا یار یہ گستاخی مقامن کا طریقہ جڑا ہے طریقہ نبوی ہے, تلوار والا قتل کر دینا والا. انہیں کہا یہ گستاخ مقامن کا طریقہ نبوی ہے, یہ نہیں چلن دینا. طریقہ کار رکھو لیکن یہ رکھو جمہوری آئینی اور جمہوری. صرف ایسی گل کا جواب انہوں کو لے دو, انہوں سوال کیا چلو جی فرض کر لیں. اور نا حقیقت گل ہے اس گل جنہ سوچو گے نا تھوڑے سامنے کھلے گی. تو جناب اگلا دسو کی ہوئے یہی جگہ ہے جتنے سوچ فرمایا. منسٹر کو پوچھا گیا تھا علماء نے کہا کہ افغانستان بن گیا اور اس کا نظام ہے اسلام کا نظام. اس نے کہا تھا کہ اسلامی آئین ابھی بنا نہیں, اور جب بنے گا تو دستور ساز اسمبلی کے منظور کرنے پر نہ ہوگا. سوچ پہ ہو جیسے پتر دیگر کے بعد لے گئے مطالعہ پاکستان منگایا نا اگلے دن کا تنظیم والے جدا گانا مسلم لیگ کی جدا گانا نیابت یہ الفاظ دے. اچھا مسلم لیگ کی جدا گانا نیابت کی قرارداد میں کہوں ملا بھائی مانا دس نیابت کس جدا گانا نیابت انہوں کا جڑا پہلا مطالعہ پاکستان سی نا جب مناظرہ اپنا ہوا سی نا اس وقت کا جڑا سی واضح الفاظ لکھے نا تاج برطانیہ کے زیر سایہ ہوں والا منگوایا سی. وہ تاج برطانیہ کے زیر سایہ خود مختار آزاد حکومت کا قیام یہ الفاظ کر دیتے نا, لیکن جدا گانا نیابت والے الفاظ ہلے بھی کر جدا گانا نیابت اسی یہی تے کہنے ہوئے آزادی نہیں ہے, جدا گانا نیابت کیتی گئی ہے.
برطانیہ نے جداگانہ نیابت دیتی ہے، ایک نائب بنایا انہیں کانگریس نو، ایک نائب بنایا سی انہیں مسلم لیگ، کیونکہ وہ اسی وہ اظہار کیتا سی نا اپنے موضوعات دے اندر، بیانات دے اندر، تعلیم دے اندر، جو بھی استاد تنظیم المدارس کے بیان لکھے تو یار آزادی پھر قاضی ہوگی تاج برطانیہ کے زیر سایہ عذر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کو تاج برطانیہ کے زیر سایہ کرنا، یہ الہ کلمت اللہ کی طرف انہوں وہ الفاظ کٹ دیتے نا تاج برطانیہ، یہ بھی کرتے ہیں مطالعہ پاکستان کافی تبدیلی کی نا انہوں نے۔ پہلے تو اسماعیل شہید، شاہ اسماعیل شہید مسلمانوں کی آزادی کا اس نے یہ کیا وہ کیا، اندھا اندھا کر رہے ہیں یقین باقی نہ رہی مجھ میں وہ آئی نہ یہ قتل کرنے والے نے یقین قتل مذہبی جنونی طبقے جمہوریت سے جال ڈالتا گیا، ٹھیک ہے، ہوں گستاخاں دے اگے انج ہاتھ سے ہو رہے نے، ہاتھ بد کے لو تھی نتائج نہیں دیکھ رہے، گستاخاں دے اوتے ہاتھ چکن دی بجائے ہاتھ بدے جا رہے ہیں، گستاخاں دے اگے گستاخاں دے اندر اگے جھکیا جا رہا ہے۔ یہی اصل مقصد سی یہودی دا کہ میاں وہ جڑا دینی مذہبی جنونی طبقہ اٹھتا پیا ہے گستاخ دے خلاف، گستاخی دے خلاف، ووٹ بینک وداونا ہے، مقبول بھی ہے گل بیان یہودیوں کی نظر میں بنیادی فرقہ کون سا انہیں یہی گل وہ جذبات کی جڑا کیوں انہوں نے پتا ہے اگر یہ دینی جذباتی جنونی طبقہ اگر یہ کامل فکر اور کامل اقدام ہو گیا یہ سارے حاوی ہے، لہذا کی کرو نہ انہوں کی فکر کامل ہونے دو، جذبات ختم کر نہیں سکتے انہوں جذبات رہن دو، انہوں کا اقدام ایسا غلط کراؤ سارے حق جو وہ قیادت نہ ہی ہو سکتا ہے، لہٰذا قیادت ایسی لیاو جیڑی قیادت تمہوں نتائج دے وہ دے رہی، صرف یہودی یقین منو کی گئی ہے۔ غازی ممتاز صاحب کی شہادت تو بعد جڑا اٹھایا گیا ہے اس مقصد واسطے اٹھایا کہ پھر غازی ممتاز نہ پیدا ہو مذہبی جمہوری شکار ہو گیا، دینی جنونی طبقہ شکار ہو گیا بیچارہ، انہوں نے 24 گھنٹے ہوں فکر یہی ہے کہ میں اپنا ووٹ کی بتاؤں، ووٹ کی بتاؤں یہ نا میں انہوں نے چھوڑ دیتا ہے بیٹھیا میں پیچھا بھی اپنے درویشہ میں کیا بھی ہوں انتظار کرو جوڑ توڑ دا، کیونکہ انہاں دلیاں ہوں جڑنا کدھر ہے ٹوٹنا کتوں آپس سے ٹوٹن گے دیکھ رہا آپ جی زندگی رہی میری نا تو میں تمہیں گن کے دساں گا یہاں دے جماعت اسلامی نال بھی انہوں کا اتحاد ہونا مطلب حقیقت گل پیشین کوئی دے رہا تحریک لبیک دا جماعت اسلامی دے نال بھی اتحاد ہونا چاہیے، اور جڑے مذہبی سیاسی گنے جاتے نا انہاں سارے نال اتحاد نہ ہوئے نا کوئی نورانی والا کوئی متحدہ مجلس سے حمل پھر نہیں کھانا شروع ہو گیا پلیز تو آ گیا وہ تو پھر جاتی ہے وہ تو
بس یہ جوڑ توڑ شروع ہے نا اندر کھاتے نا نظر توڑ جوڑ شروع ہے ایک قسم کا مارشل لا لگیا ہے نا ایک قسم کا مارشل لا لگیا ہے کوئی نہیں چنگی مارشل لا ہے لیکن ماشاء اللہ جدید طرز ہے کوئی بندہ پہچان ہی نہ لگے فوجی آمریت اور انگریز کا نظام جمہوریت یہ ماشاء اللہ اس کا دشمن نہیں ہے نظام جمہوریت قائم کرنے کے لیے ایک سبب ووٹنگ ہے اور ایک سبب مارشل لا ہے جب ووٹنگ کو دیکھتے ہیں کمزور پڑ رہا ہے تو مارشل لا کو مارشل لا کے ذریعے نظام جمہوریت کو مضبوط کرتے ہیں اور جب کہ دیکھتے ہیں کہ مارشل لا کے ذریعے جمہوریت کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر ووٹنگ دو انگریز سے اسباب نے جمہوری نظام کو قائم کرنا وعلیکم السلام اگلے دن مولانا ایک بڑی کسی نے مزاحیہ پوسٹ بنائی تھی اس کو عنوان دیتا سی انہیں گیلے بال اور جمہوریت گیلے بال اور جمہوریت کہندا ہے چھٹیاں جب بچہ لے گیا کوئی نا کہندا جمہوریت سے تو سن 1998 سے ہی میرا اعتقاد اٹھ گیا تھا جس وقت کے ہم گھر میں اسکول سے چھٹیاں ہوئی رات کو گھر کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے تو ابو کہنے لگے ابھی بچوں صبح چاچو کے گھر جانا ہے کون کون اس سے متفق ہے سب بچوں نے یا قوال کہا کہ ٹھیک ہے صبح چاچو کے گھر صرف امی اکیلی تھی جو کہہ رہی تھی کہ نہیں صبح ماموں کے گھر جانا تو ابو نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے بھائی جمہوریت ہے زیادہ کثرت رائے یہی ہے کہ صبح چاچے کے گھر جانا ہے جب صبح امی اٹھی تو نہا کر تو اپنے بال خشک کرتے ہوئے گیلے بال اپنے جھاڑتے ہوئے امی کہنے لگی بچوں تیاری کر لو آج ماموں کے گھر جانا ہے ابو کی طرف ہم نے دیکھا ابو اخبار پڑھنے کی ایکٹنگ کرنے لگ گئے اور جیسے وہ سنی انسنی کر رہے ہیں ہم نے کہا ابو یہ کیا ہوا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جیسے ماما کہتی ہے ویسے کر لو تب سے مجھے پتا چلا کہ جمہوریت نہیں فیصلے وہی ہوتے ہیں جو رات کو ہو جاتے ہیں جب ساری یہی حال ہے سارے ملک فیصلے وہی جڑے فوج کے کولو رات جمہوریت اور میں کیا تلے ملا تیرے نالوں تے گیلے وال والا چنگا سمجھ آ گئی ہے ساتھیو سبسکرائب شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا جزاک اللہ خیر